نصلی علی رسول الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سورہ البقرہ کی تفسیر کر رہے ہیں اور آیت نمبر 187 پر پہنچے ہوئے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ احل لکم لیلۃ الصیام الرفث الی نسائکم ہن لباس لکم وانتم لباس لہن علم اللہ انکم کنتم تختانون انفسکم فتاب علیکم وعفا عنکم فالآن باشروهن وابتغوا ما كتب الله لكم وكلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر ثم أتموا الصيام إلى الليل ولا تباشروهن وأنتم عاكفون في المساجد تلك حدود الله فلا تقربوها كذلك يبين الله آياته للناس لعلهم يتقون۔ روزے کی راتوں میں اپنی بیویوں سے ملنا تمہارے لیے حلال کیا گیا، وہ تمہارا لباس ہیں اور تم ان کے لباس ہو۔ تمہاری پوشیدہ خیانتوں کا اللہ تعالیٰ کو علم ہے، اس نے تمہاری توبہ قبول فرما کر تم سے درگزر فرما لیا۔ اب تمہیں ان سے مباشرت کی اور اللہ تعالیٰ کی لکھی ہوئی چیز کو تلاش کرنے کی اجازت ہے۔ تم کھاتے پیتے رہو یہاں تک کہ صبح کا سفید دھاگا سیاہ دھاگے سے ظاہر ہو جائے، پھر رات تک روزے کو پورا کرو، اور عورتوں سے اس وقت تک مباشرت نہ کرو جب کہ تم مسجدوں میں اعتکاف میں ہو۔ یہ اللہ تعالیٰ کی حدود ہے، تم ان کے قریب بھی نہ جاؤ۔ اس طرح اللہ تعالیٰ اپنی آیتیں لوگوں کے لیے بیان فرماتا ہے تاکہ وہ بچے۔ حلالہ، ہا لام لام، حلالہ اس کا روٹ ورڈ ہے احلہ کا، ٹھیک ہے، ہا لام لام۔ تو ہا لام لام کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ لغوی معنی ہوتا ہے گرہ کھولنا، پابندی ہٹا دینا، رکاوٹ دور کر دینا۔ تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ جب کسی کام کو ہمارے لیے جائز کرتے ہیں، اس کا مطلب ہے ہم پر کوئی پابندی نہیں ہے یہ کام کرنے میں اللہ کی طرف سے، تو اس کو حلال کہتے ہیں۔ تو احلہ، احلہ یہ کیا ہے؟ یہ فعل ماضی ہے اور یہ پیسو ہے۔ احلہ حلال کر دیا گیا، لکم تمہارے لیے، لیلۃ الصیام، لیل کا مطلب ہوتا ہے رات، الصیام، سیام کا روٹ ورڈ ہے صاد واو میم، اور اس کا مطلب ہوتا ہے رک جانا، کسی کام سے باز آ جانا۔ تو چونکہ روزے کو سیام کیوں کہتے ہیں؟ کیونکہ روزے میں ہم اللہ کی کچھ حلال کی ہوئی چیزوں سے رک جاتے ہیں۔ کھانا پینا اللہ کے حلال کردہ چیزیں ہیں، مگر ہم روزے کے حالت میں ان سے رک جاتے ہیں، تو اس لیے سیام کو سیام کہتے ہیں۔ تو سیام کی رات، روزوں کی رات سے مطلب کیا ہے کہ جو رمضان کی راتیں ہوتی ہیں، رمضان میں دن میں روزہ رکھا جاتا ہے، تو رمضان کی رات کی بات ہو رہی ہے کہ رمضان کی راتوں میں اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کے لیے حلال کیا ہے کس چیز کو؟ الرفث، رفث کو حلال کیا ہے۔ تو رفث کیا چیز ہے؟ رفث جو ہے اس کا روٹ ورڈ ہے را فا فا، رفث۔ تو رفث کا جو ہوتا ہے نا معنی بہت ہی جیسے تفصیلی معنی ہے، یہ ایک ورڈ ہے لیکن اس میں وہ ساری باتیں کام سب آ جاتے ہیں جو کہ شوہر اور بیوی کو ایک دوسرے سے جنسی تعلق میں شامل ہوتی ہے، یعنی کہ باتیں کرنا، پیار کی باتیں کرنا، چومنا چاٹنا، یا انسان جو ریلیشن ہوتا ہے شوہر اور بیوی کا، وہ ساری چیزیں رفث میں آ جاتی ہے۔ تو مطلب کیا ہے کہ ہم بستری کر سکتے ہیں، شوہر اور بیوی اپنا جنسی تعلق کر سکتے ہیں رمضان کی راتوں میں۔ تو الا طرف نسائکم، نساء جو ہے
عورتوں کی جمع ہے، مراتن کی جمع ہے تو نساؤن عورتوں کی بیویوں سے، تمہاری بیویوں سے تم رغبت کر سکتے ہو، تم ہم بستری کر سکتے ہو۔ اچھا، اب یہاں پر اس آیت کا اتنے ٹکڑے کا کیا ترجمہ ہوا کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ایک حکم بتایا ہے۔ یہ حکم کیا ہے کہ رمضان کی راتوں میں شوہر اور بیوی کے لیے ہم بستری کرنا، جنسی تعلق قائم کرنا حلال ہے۔ تو سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اس کا کیا تعلق، یعنی کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمیں یہ بات کیوں بتا رہے ہیں؟ کیونکہ جب رمضان کے روزے فرض ہوئے شروع میں، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی اور صحابہ کرام نے بھی روزے اسی طریقے سے رکھے جس طرح سے یہودی رکھتے تھے۔ اور یہودی جو تھے وہ روزے کس طرح رکھتے تھے کہ رات ہوئی، جیسے روزے کا دن پورا ہوا اور سورج غروب ہوا، اب اگر وہ انسان کھا پی لیتا ہے اور عشاء پڑھ کے سو جاتا ہے، اس کی آنکھ لگ جاتی ہے، تو اب اس کا دوسرا روزہ آٹومیٹیکلی شروع ہو جاتا ہے۔ اب مڈل آف دا نائٹ اگر اس کی آنکھ کھلتی ہے تو وہ کچھ کھانا پینا بھی نہیں کر سکتا، نہ بیوی کے ساتھ کوئی تعلق کر سکتا ہے۔ کوئی بیوی سے تعلق کے لیے بھی یہ پابندی تھی کہ روزہ کھولنے کے بعد اگر سونے سے پہلے وہ کوئی تعلق قائم کرتا ہے تو ٹھیک ہے، ورنہ وہ باقی کی رات میں اگر اس کی آنکھ لگ گئی، اب وہ اٹھ گیا، ابھی فجر نہیں ہوئی ہے لیکن اس کو کھانا پینا بھی حلال نہیں تھا اور اس کو بیوی کے ساتھ تعلق قائم کرنا بھی حلال نہیں تھا۔ تو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اس حکم میں، اس آیت میں اس آسانی کر دی مسلمانوں کے لیے کہ تم رات میں، پوری رات میں فجر ہونے سے پہلے روزوں کی رمضان کی راتوں میں سورج غروب ہونے کے بعد سے لے کر جو صبح صادق ہوتی ہے، جب تک تم، یعنی کہ فجر کی نماز کا جو ٹائم شروع ہوتا ہے، جب تک کھانا پینا بھی کھا سکتے ہو اور بیوی کے ساتھ، شوہر اور بیوی کا تعلق بھی جائز ہے۔ تو یہ پہلے حکم کہیں بھی نہیں تھا حدیث میں یا قرآن میں، یہ حدیث پہلے کا حکم کہیں نہیں لکھا ہوا ہے کہ افطار کے بعد اگر آنکھ لگ گئی تو پھر کچھ جائز نہیں ہے۔ لیکن یہ چونکہ اسی طرح روزے رکھے جاتے تھے، یہودی اسی طرح روزے رکھتے تھے، تو مسلمانوں نے بھی اسی طرح کیا تھا، مگر اللہ تعالیٰ نے اس آیت میں مسلمانوں کو آسانی کر دی اور صحیح حکم بتا دیا کہ رات کے وقت جائز ہے۔ اب اللہ تعالیٰ آگے فرما رہے ہیں ہن لباس لکم، ہن یہ ضمیر ہے، ضمیر عورتوں کی، وہ عورتیں، یعنی کہ عورتیں جو ہیں، یہ جمع ہے ہن، ٹھیک ہے، ہیا کی جمع ہن ہوتی ہے، ہیا وہ عورت، ہن عورتیں، لباس ہے، لکم تمہارے لیے، وانتم اور تم لباس ہو، لہن ان کے لیے۔ یہ خوبصورت طریقے سے اللہ تعالیٰ نے شوہر اور بیوی کے رشتے کو یہاں پر بتایا ہے کہ شوہر اور بیوی کا رشتہ ایسا ہوتا ہے جیسے کہ لباس ہے ایک دوسرے کے لیے۔ اب لباس سے تعلق، لباس سے مثال دینے کا کیا مطلب ہے؟ دیکھیں، لباس لبسا، لام با سین سے بنا ہے، ٹھیک ہے، اس کا روٹ ورڈ لام با سین ہے، اور اس میں لغوی طور پر دو معنی ہوتے ہیں۔ ایک تو دو چیزوں کا بہت زیادہ مل جانا، اتنا مل جانا کہ ان کا الگ نہ ہونا، جیسے کہ خلط ملط کوئی چیز ہو جاتی ہے تو اس کو لبسا کہتے ہیں۔ دوسرا جو ہے ڈھانک دینا، یہ دونوں معنی ہے۔ تو لباس انسان کے لیے کیا کام کرتا ہے؟ دیکھیں، لباس جو ہے انسان کو سردی گرمی کے اثرات سے بچاتا ہے، اس کی حفاظت کرتا ہے، اس کے لیے اس کے عیب، جسم کے عیب چھپاتا ہے، اس کی شرمگاہ کو چھپاتا ہے، اور اس کے لیے اس کو خوبصورت بھی بناتا ہے۔ اچھا لباس اچھی طرح سے انسان پہنتا ہے تو انسان کے اندر خوبصورتی آ جاتی ہے۔ تو یہ اس لحاظ سے یہاں پر اگر لباس سے عورت اور مرد کے ریلیشن کو ظاہر کیا گیا ہے تو عورت اور مرد ایک دوسرے کے لیے ایسے ہی یہ سارے فائدے دیتے ہیں۔ دیکھیں، شوہر اور بیوی جو ہے وہ ایک تو یہ کہ شادی کے رشتے میں جڑنے کے بعد ایک دوسرے کو گناہوں سے بچاتے ہیں، یعنی کہ
جو جنسی خواہشات ہوتی ہیں، جذبات ہوتے ہیں، ان کو اب غیر قانونی طور پر حرام طریقوں سے انسان نہیں سوچتا پورا کرنے کے لیے، اس لیے کہ شوہر اور بیوی ایک دوسرے کے لیے ہوتے ہیں اور وہ حلال طریقے سے اپنی خواہشات پوری کرتے ہیں، تو ایک طرح سے گناہوں سے حفاظت کرتے ہیں شوہر اور بیوی ایک دوسرے کی، اور ظاہر بات ہے ایک دوسرے کی اصلاح بھی کرتے ہیں شوہر اور بیوی، ایک دوسرے کو بری عادتوں سے آگاہ کرتے ہیں، بری چیزوں سے بچاتے ہیں۔ پھر اس کے علاوہ شوہر اور بیوی جو ہے معاشرے میں ایک عزت اور خوبصورتی دیتے ہیں ایک دوسرے کو۔ دیکھیے ایک اچھا کپل ہوتا ہے تو لوگوں کو اس نزدیک باعزت ہوتا ہے وہ کپل، وہ اس کو دیکھ کے لوگ خوبصورت، وہ جوڑا ایک خوبصورت جوڑا ہوتا ہے جو بڑے اچھے سلیقے سے زندگی گزار رہے ہوتے ہیں، تو دیکھنے والوں کے لیے معاشرے میں ایک اچھے شادی شدہ جوڑے کی عزت ہوتی ہے، وہ ان کی وجہ سے خوبصورت لگتے ہیں، دونوں خوبصورت لگتے ہیں۔ ایک اکیلا انسان، ایک اکیلی عورت یا اکیلا مرد جو ہے وہ معاشرے میں وہ مقام اور وہ خوبصورتی نہیں حاصل کرتا جیسے کہ ایک اچھا جوڑا، شوہر اور بیوی کا جوڑا جو ہے وہ معاشرے میں عزت دار اور خوبصورت ہوتا ہے۔ تو شوہر اور بیوی سے اس کو یہ فائدہ بھی ہے کہ حاصل ہوتا ہے دونوں کو۔ پھر شوہر اور بیوی ایک دوسرے کی شخصیت کو بہتر بناتے ہیں۔ دیکھیں کوئی دوسرا انسان ہم کو بعض چیزیں نہیں بتا سکتا، ہمارے عیب، ہم نے اچھا لباس نہیں پہنا، ہم پر کوئی چیز بری لگ رہی ہے، ہماری کوئی بات گفتگو اخلاق میں برائی ہے جس سے لوگ ہمارے بارے میں برا سوچتے ہیں، تو ہمیں اگر شوہر اور بیوی کا ریلیشن اچھا ہے تو وہ ایک دوسرے کو پیار سے سمجھا سکتے ہیں کہ دیکھو تمہاری یہ عادت سے تم برے لگتے ہو، تمہارے اندر لوگ تمہارے بارے میں اچھا نہیں سوچتے، تو یعنی کہ ایک دوسرے کی شخصیت کو بہتر بناتے، جس طرح لباس انسان کو خوبصورت اور بہتر بناتا ہے، اسی طرح شوہر اور بیوی بھی ایک دوسرے کو خوبصورت اور بہتر بناتے ہیں۔ تو اور ایک جذباتی سکون اور گناہوں سے اور غلط کاموں سے بچانے کا ذریعہ ہوتا ہے شوہر اور بیوی کا، جیسے کہ لباس انسان کی جسم کے عیب کو چھپا دیتا ہے، اسی طرح انسان کے جذباتی جو عیب ہوتے ہیں، جو خواہشات کا، اگر انسان اپنی جذبات کے خواہشات کا، یہ جو جنسی خواہشات اگر انسان ہر جگہ اظہار کرتا پھرے تو وہ اس کا یہ عیبدار بن جاتا ہے وہ انسان۔ لیکن وہی انسان اگر بیوی کے ساتھ ہوتا ہے ایک دوسرے کے سے تسکین حاصل کرتا ہے اور اس کا یہ عیب چھپ جاتا ہے۔ تو اس وجہ سے اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ایک بڑے خوبصورت انداز سے یہاں پر شوہر اور بیوی کے ریلیشن کو واضح فرمایا، اور ہمیں یہاں پر یہ بھی پتہ چلتا ہے کہ اسلام ہمیں اسی طرح سکھاتا ہے، اپنے گھر میں ہمیں اس طرح سے رہنا چاہیے کہ جیسے شوہر اور بیوی ایک دوسرے کا لباس ہے، ایک دوسرے کی حفاظت بھی کرے، ایک دوسرے کو خوبصورت بھی بنائے اور ایک دوسرے کے عیب بھی چھپا لے، ٹھیک ہے۔ تو پھر اللہ تعالیٰ نے یہاں فرمایا کہ تم رمضان کی راتوں میں اپنی بیویوں کے ساتھ جنسی تعلق کر سکتے ہو، اور بیوی کا رشتہ ایسا ہے جیسے کہ لباس کا انسان کے جسم سے ہوتا ہے۔ پھر آگے اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں عالمہ جان لیا اللہ نے، انکم بے شک تم، کنتم تھے تم، تختانون اس کا روٹ ورڈ کیا ہو سکتا ہے، کوئی بتا سکتا ہے؟ تختانون خیانت کے ورڈ سے ہے، ہم اردو میں جو خیانت کہتے ہیں تو یہی ورڈ ہے، ٹھیک ہے، خا واو نون اس کا روٹ ورڈ ہے، اور اس کا مطلب لغوی معنی کیا ہوتا ہے کہ جس شخص کو انسان امانت دار سمجھ کر کوئی کام دے، وہ اس امانت کو پورا نہ کر سکے، اس میں کمی کر دے، تو اس کو خیانت کہتے ہیں۔ کسی کی امانت میں کمی کر دینا، کسی کی امانت کی حفاظت نہ کرنا، وہ خیانت کہلاتی ہے۔ تو اللہ سبحانہ تعالیٰ یہ فرما رہے کہ تم جو تھے، اللہ جانتا تھا کہ تم اپنے نفسوں پر میں خیانت کر رہے تھے، تختانون انفسکم، تم اپنے دل میں خیانت کر رہے تھے۔ اب یہ خیانت کیا تھی؟ اصل میں جیسے میں نے پہلے بتایا کہ پہلا جس طرح سے روزے رکھے جاتے تھے تو وہ یہ ہوتے تھے کہ انسان کی اگر آنکھ لگ گئی مغرب کے بعد
تو اس کے بعد اس کے لیے سب حرام ہو جاتا تھا. اگر رات میں مڈل آف دا نائٹ اس کی آنکھ کھلتی ہے تو لیکن وہ نہ کھانا کھا سکتا تھا نہ اپنی بیوی کے پاس جا سکتا تھا. لیکن ظاہری بات ہے کہ یہ رشتہ ایسا ہے کہ بعض اوقات شوہر اور بیوی یہ ریلیشن کر جاتے تھے ان دنوں میں، کیونکہ یہ بڑا مشکل حکم ہے. رمضان کا پورا مہینہ اگر انسان جو بالکل ینگ کپل ہوتا ہے اگر اس کے لیے اتنی سخت پابندی ہو تو انسان سے کبھی نہ کبھی غلطی ہو جاتی ہے. تو بعض صحابہ کرام جیسے اگر یہ اس کا شان نزول بھی ہے اس آیت کا، یعنی شان نزول سے مطلب ہے کہ کوئی ایسا واقعہ ہوا جس کے بعد یہ آیت نازل ہوئی. اس میں شان نزول اس میں یہ بتایا گیا کہ صحابہ کرام بعض اوقات اس پابندی کا خیال نہیں کر سکتے تھے، اور اگر رات میں آنکھ کھلی رمضان کے روزوں کے درمیان والی رات میں تو وہ شوہر اور بیوی کا تعلق کر لیتے تھے. اب وہ چونکہ ان کو منع نہیں کیا گیا تھا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے منع تو نہیں فرمایا تھا، لیکن پہلے سے روزہ اسی طرح رکھا جاتا تھا تو اب ان کو دل میں ایک گلٹی احساس ہوتا تھا، ان کو پریشانی ہوتی تھی کہ پتہ نہیں ہم نے گناہ کا کام کیا ہے. لیکن یہ ایسی بات تھی کہ ان کو اندر ہی اندر دل میں پریشانی ہوتی تھی. تو بہرحال اللہ سبحانہ تعالیٰ چونکہ ہمارے دل کی باتوں کو جانتا ہے، تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اللہ جانتا ہے، اللہ نے جان لیا کہ تم دل میں برا محسوس کرتے تھے، تم یہ خیانت کر جاتے تھے، تم اپنی بیوی کے ساتھ پاس چلے جاتے تھے، اور پھر تم اپنے دل میں تمہیں احساس گلٹ ہوتا تھا کہ ہم سے گناہ ہو گیا ہے. تو اللہ تعالیٰ نے آگے فرمایا فتاب علیکم، اللہ تعالیٰ تم پر مہربان ہوا، یعنی اللہ ناراض نہیں ہے تم سے. اللہ نے تمہارے یہ دل کو تم اپنے صاف کر لو، تمہارا یہ بات پہ اللہ نے تمہیں معاف فرمایا. اللہ مہربان ہے تم پر اور اللہ نے تمہیں اس پر تمہارے گناہ کو نہیں پکڑا ہے. وعفا عنکم، عفا افو اور درگزر ہم اردو میں کہتے ہیں نا، افو اور درگزر. تو افا کیا ہوتا ہے کہ انسان کسی کی غلطی دیکھے پھر اس کو تھوڑا سا اس کو احساس دلائے اور غلطی کو معاف کر دے. ٹھیک ہے، تو اللہ تعالیٰ چونکہ یہاں پر بتا بھی رہے ہیں کہ تم ایسا کرتے تھے مگر اللہ نے تم کو معاف کر دیا، اللہ نے عفو اور درگزر کر دی تمہارے اس کام سے. اللہ نے ان سے کہا نہیں، تمہیں گلٹی فیل کرنے کی ضرورت نہیں ہے، اللہ تم سے خوش ہے. تو یہاں پر ہمیں ایک سائڈ پوائنٹ یہ بھی ملتا ہے کہ دیکھیں انسان سے غلطی ہوتی ہے، ٹھیک ہے، کوئی انسان پرفیکٹ نہیں ہوتا، مگر جو گلٹ ہوتا ہے وہ اچھی چیز نہیں ہے. اصل میں انسان سے جب گناہ ہو جائے تو کیا کرنا چاہیے؟ کوئی غلط کام ہو گیا، ہمیں احساس ہو رہا ہے کہ ہمیں نہیں کرنا تھا، ہم نے کر لیا، تو بجائے اس کے کہ گلٹ کے اندر دب جائے اور مایوس ہو جائے انسان، فوراً اللہ کی طرف پلٹے، اللہ سے معافی مانگے پورے اخلاص کے ساتھ اور اس کام سے ہٹ جائے، بس وہ کام چھوڑ دے. مگر گلٹ جو ہے وہ ایک منفی چیز ہے جو انسان کو اندر کھاتی رہتی ہے. اگر انسان توبہ بھی نہیں کرتا، بس اپنے آپ کو برا سمجھتا رہتا ہے کہ میں برا انسان ہوں، مجھ سے بار بار یہ چیز ہو رہی ہے، تو اس سے کیا ہوتا ہے کہ شیطان کو موقع ملتا ہے ہم کو مایوس کرنے کا اور ہم کو اداس رکھنے کا. اور اداسی اور غم ایسی چیز ہے کہ انسان کو اندر سے کھاتی رہتی ہے. تو بیسٹ طریقہ اللہ نے ہمیں سکھایا کہ فوراً اللہ کی طرف پلٹو اور اللہ سے معافی مانگ لو، اور اندر اپنے آپ کو مایوس نہ کرو کہ اب میں تو اتنا برا ہوں، میری اصلاح تو ہو ہی نہیں سکتی. ایسے نا امیدی سے نہ سوچو، یا یہ نہ سوچو کہ اب تو اللہ مجھ سے ناراض ہو ہی گیا ہے تو اب کیا فائدہ. کیونکہ اس طرح کی باتیں سوچنے سے انسان اچھے کاموں سے بچ جاتا ہے. جیسے ہی ہم اللہ سے معافی مانگتے ہیں، توبہ کرتے ہیں اور اپنا پکا ارادہ کرتے ہیں کہ اب اچھے کام کریں گے، تو ہمارا دل خوش ہو جاتا ہے اور انسان ہلکا پھلکا ہو کے پھر سے آگے کی زندگی کی طرف چلتا ہے اور اچھے کام کرتا ہے. تو بہرحال اب اللہ سبحانہ تعالیٰ مزید فرما رہے ہیں فل آنا پس اب باشروہن، تم مباشرت کرو ان سے. بشرہ جو ہوتا ہے لفظ، اس کا مطلب ہوتا ہے انسان کی جلد. ٹھیک ہے، تو انسان کی جلد سے باشروہن، تو یہ ایک مطلب نکالا گیا ہے کہ جو بھی شوہر اور بیوی کا فزیکل کنیکشن ہوتا ہے، جو جنسی تعلق ہوتا ہے،
اس کو باشروہن سے کہہ کر بتایا گیا۔ تو یہ خوبصورت انداز ہے قرآن کا۔ دیکھیں باشروہن ایک لفظ جو ہے اس میں کوئی ایسی بات نہیں ہے جیسے کہ انسان بولتے ہوئے جس کو حیا محسوس ہو کہ لوگوں کے سامنے ہم کیسے بولیں گے یہ لفظ۔ قرآن ہمیں سکھاتا ہے ایسے طریقے سے کہ جو یہ نازک معاملات ہیں، جو کہ انسان کے بیڈ روم کے اندر کے معاملات ہیں، جس کو انسان کھول کر دوسروں سے نہیں کہہ سکتا، مگر چونکہ اس میں بھی ایک ہمارا دین تو ہے، وہ ایسا دین ہے کہ ہمیں زندگی کے ہر چیز کے بارے میں بتاتا ہے کہ ہمیں ایون شوہر اور بیوی کے ریلیشن میں بھی اللہ نے قوانین بنائے کہ کون سی حدود ہے تمہاری، کس طریقے سے تم کو یہ رشتہ قائم کرنا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے پھر ہمیں ایسے لفظوں میں ایسے احکامات سمجھائے ہیں جو کہ بہت آسانی کے ساتھ انسان شرمندہ ہونے کے بغیر دوسروں کو سکھا سکتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ اب تم ان سے مباشرت کر سکتے ہو، ان سے تعلق کر سکتے ہو۔ وَابْتَغُوا، اور اب وَابْتَغُوا با غین یا بغی اس کا روٹ ورڈ ہے، اس کا مطلب، اس کے دو مطلب ہوتے ہیں ایکچولی، بغاوت بھی اسی سے ہے اور تلاش چاہنا بھی اسی سے ہے۔ تو عربی زبان میں اکثر ایسے ہوتا ہے کہ ایک روٹ ورڈ سے مختلف قسم کے معنی نکلتے ہیں، لیکن دیکھا جائے تو بغاوت کرنے میں اور چاہنے میں بھی ایک تعلق ہے۔ جب انسان کسی چیز کی بہت خواہش ہوتی ہے، وہ چاہتا ہوتا ہے، کسی چیز کو حاصل کرنا چاہتا ہے، تو جہاں تک وہ اچھے طریقے سے، حلال طریقے سے اس کو چاہنے کی کوشش کرتا ہے وہ اچھا ہوتا ہے، لیکن جہاں وہ حرام کے طریقے سے اس کے حلال حرام کی پرواہ کیے بغیر کسی چیز کو چاہتا ہے تو وہ بغاوت ہوتی ہے اللہ کے قوانین سے۔ اس وجہ سے یہ دونوں بھی ایک دوسرے سے تعلق رکھتے ہیں، دونوں معنی۔ تو اللہ تعالیٰ یہ فرما رہے ہیں کہ مباشرت کرو اب تم اور تلاش کرو ما جو کتب اللہ لکھا اللہ نے لکم تمہارے لیے۔ اب اللہ نے تمہارے لیے لکھا سے معنی یہ بھی ہو سکتا ہے کہ اللہ نے جو قانون تمہارے لیے بنایا، یعنی کہ شوہر اور بیوی کے رشتے کو حلال بنایا اللہ نے اپنے قانون سے، یہ تمہارا جنسی تعلق کو حلال بنایا ہے، تو تم اس سے اپنے جذبات کی تسکین حاصل کرو۔ دوسرا مطلب یہ بھی ہو سکتا ہے کہ اللہ نے جو تمہارے نصیب لکھا ہے، تمہارے نصیب میں جو اولاد لکھی ہے، تو تم اولاد کی خواہش بھی رکھو، یعنی نیچرلی انسان تعلق کرے گا تو یہ بھی پاسبل ہے کہ اولاد کا بھی وجود آئے اس تعلق سے۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ تم اس تعلق میں اب برا نہیں محسوس کرو، جذباتی تسکین حاصل کرو، لذت حاصل کرو یا اولاد کی خواہش کرو، تو تمہارے لیے سب جائز ہے۔ جب تک سورج غروب ہونے سے تمہاری پابندی کھانے پینے کی اور بیوی کے پاس جانے کی پابندی ہٹ جاتی ہے، جب تک کہ اگلا فجر کا وقت شروع ہونے والا ہوتا ہے۔ تو جب اذان ہوئی فجر کی، فجر کا نماز کا ٹائم ہو رہا ہے، تو اب ہم روزہ باندھ لیتے ہیں، پھر سے پابندیاں شروع ہو جاتی ہے۔ پھر روزے کی حالت میں نہ انسان کھا پی سکتا ہے، نہ بیوی کے پاس جا سکتا ہے۔ وَكُلُوا، اور کھاؤ، وَاشْرَبُوا، اور پیو، اور کھاؤ اور پیو، حتیٰ یہاں تک کہ یتبینہ بیان سے ہے، بیان کرنا، کسی چیز کو بیان کرنا کیا ہوتا ہے کہ کسی چیز کو کھول کے بتانا، تو واضح ہو، اس سے معنی ہوتا ہے واضح ہو جائے، ظاہر ہو جائے، لکم تمہارے لیے، الخیط الابید، خیط الابید، خیط کہتے ہیں دھاگا، باریک چیز جو لمبی ہو، ٹھیک ہے۔ تو یہاں پر خیط الابید، ابید کا مطلب ہوتا ہے روشن، سفید، ٹھیک ہے۔ تو یعنی سفیدی کی لائن واضح ہو جائے تمہارے لیے۔ اس سے کیا مطلب ہے؟ دیکھیے جب صبح صادق ہوتی ہے تو روشنی کی پتلی سی لائن پھوٹتی ہے وہ اندھیرے سے، اور وہ اوپر کی طرف جاتی ہے، تو وہ وقت صبح صادق کا ہو جاتا ہے، جب وہ لائن پھیلنے لگتی ہے۔ اور جب ہم کو تو اب تو ضرورت نہیں ہے، پہلے زمانے میں جیسے آسمان دیکھ کر اور ان چیزوں سے وقت کا اندازہ لگایا جاتا تھا کہ ابھی
آسمان پر لائٹ شروع ہوئی ہے نہیں ہوئی ہے، تو خیط الابید کیا ہے اصل میں؟ وہ سفیدی کا دھاگا ہے جو پھیلتا ہے نکل کے، تو وہ خیط الابید ہے۔ خیط کا لفظی معنی، خیاطہ کا لفظی معنی ہوتا ہے کسی چیز کا باریک اور طویل ہونا۔ اس سے روشنی کا معنی لیا گیا، کیونکہ صبح کی روشنی باریکی سے پھر طویل ہوتی ہے، ٹھیک ہے۔ تو خیط الابید من الخیط الاسود، خیط پھر دھاگا، اسود سود کہتے ہیں سیاہ رنگ کو عربی میں۔ تو اندھیرا، جب اندھیرا پھیل جائے، رات کے اندھیرے سے صبح کی جو فجر پھوٹتی ہے اس وقت سے روزہ پھر شروع کرنا ہے، فجر میں، من الفجر، فجر سے۔ تو ثم پھر اتمو پورا کر لو، الصیام روزے کو، الی اللیل رات تک، اور الی اللیل سے مطلب ہے مغرب کا ٹائم، ٹھیک ہے۔ تو یہاں پر اللہ تعالیٰ نے قرآن میں ٹائم لمٹ بتا دی کہ کہاں سے کہاں تک روزہ ہوتا ہے۔ تو یہاں علماء نے چونکہ یہاں پر الی اللیل تک فرمایا ہے، تو علماء نے سے یہ، اور حدیث سے بھی یہ حکم ثابت ہے، روزہ جب رمضان کا روزہ ہوتا ہے وہ مغرب ہوتے ہی فوراً کھولنا چاہیے، اس کو پھر ڈیلے نہیں کرنا چاہیے۔ جیسے ہی سورج غروب ہوا تو فوراً روزہ کھولنا چاہیے۔ یہ حدیث، اس کے لیے حدیث بھی ہے۔ رمضان کے روزے میں افضل یہ ہے کہ انسان فوراً سے روزہ کھول لے۔ اچھا، اور اس سے دوسرا بھی ایک حکم نکلتا ہے، وہ کیا نکلتا ہے؟ دیکھیں اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ عورت اور بیوی کا تعلق جائز ہے، کہاں تک؟ جہاں تک کہ فجر کا وقت نہ ہو جائے۔ تو گویا اس کا مطلب یہ ہوا کہ دیکھیں اس حالت کو جنابت کی حالت کہتی ہے، جب شوہر اور بیوی کا تعلق، جنسی تعلق کرتے ہیں، اس کے بعد ہمارے مذہب میں ہم کو غسل جنابت کرنا ہوتا ہے، یعنی پاکی کا غسل کرنا ہوتا ہے، ٹھیک ہے۔ علماء نے یہ حکم نکالا یہاں پر کہ چونکہ فجر تک اللہ تعالیٰ نے اجازت دی ہے شوہر اور بیوی تعلق کرنے کے، تو دیکھیں فجر جب ہو گئی تو پھر روزہ باندھ لیتا ہے انسان، پھر ساری رخصتیں ختم ہو جاتی ہیں۔ تو گویا کہ انسان اگر جنبی حالت میں، اور سحری کا وقت تو اس سے فجر سے تھوڑے پہلے ہوتا ہے نا، ہم سحری کھاتے ہیں اور پھر پانی پیتے ہیں، پھر روزہ باندھتے ہیں، تو سحری اب یہاں پر اگر شوہر اور بیوی کی یہ حالت جنابت اس وقت تک رہی، فجر تک، چونکہ اللہ نے اجازت دے دی کہ اس وقت تک تم کو اجازت ہے، تو گویا کہ ابھی غسل کا وقت بھی نہیں تھا، اب سحری کھانی پڑی اور روزے کی نیت کرنی پڑی، ٹھیک ہے، فجر ہونے سے تک۔ تو گویا کہ علماء یہ کہتے ہیں کہ یہ وقت میں اگر انسان جنبی حالت میں بھی ہے تو بھی سحری بھی کھا سکتا ہے، اور روزے کی نیت بھی جنبی حالت میں کر سکتا ہے بغیر غسل کیے، ٹھیک ہے، پھر غسل کر کے پھر نماز پڑھ لے تو یہ جائز ہے۔ گویا ہمیں کیا پتہ چلا کہ جنابت کی حالت میں ایک تو یہ کہ کھایا بھی جا سکتا ہے، اور جنابت کی حالت میں روزے کی نیت بھی کی جا سکتی ہے، اور پھر انسان فجر سے پہلے نماز پڑھ لے۔ تو یہ سائٹ کا مسئلہ اس سے علماء نے نکالا ہے، ٹھیک ہے۔ دوسری بات یہ کہ یہ ایک سائڈ کا ایکسٹرا چیز ہے کہ جنابت کی حالت میں کیا کھانا اچھا ہے، کھانا کھا سکتا ہے انسان؟ تو کھا تو سکتا ہے، لیکن جو افضل طریقہ کیا بتایا گیا ہے حدیث اور قرآن سے، حدیث سے ہمیں کیا پتہ چلتا ہے کہ ایسی حالت میں وضو کر لے انسان، ٹھیک ہے۔ اگر غسل کا ٹائم نہیں ہے، اسے کھانا ہے تو وضو کر لے، جیسے ہم وضو کرتے ہیں ایسا، ٹھیک ہے۔ اور وضو کرنے کے بعد اگر وہ چاہے پھر عام رمضان کی رات نہیں، اگر عام حالات ہے، رات کو اگر شوہر اور بیوی تعلق کرتے ہیں، تو اگر رات ہی کے وقت ان کو نہانے کا دل نہیں کر رہا تو بالکل ایسے ہی سو جانے سے بہتر کیا ہے کہ وضو کر کے سوئے، ٹھیک ہے۔ اور کچھ کھانے کو بھی دل کر رہا ہے تو وضو کر کے کھائے۔ ہاں البتہ ایسی جنابت کی حالت میں بغیر وضو کیے بھی کھایا بھی جا سکتا ہے اور سویا بھی جا سکتا ہے، لیکن ایک افضل عمل یہ ہے کہ اگر غسل کرنے کا ابھی دل نہیں ہے تو انسان سونے سے پہلے وضو کر لے یا کھانے سے پہلے وضو کر لے اور پھر کھائے اور بعد میں غسل جنابت کر لے، ٹھیک ہے۔ تو یہ حکم انشاءاللہ کلیئر ہوگا آپ لوگوں کے لیے۔ یہ چونکہ ایک مسئلہ یہاں سے ثابت ہوتا ہے اس لیے میں نے آپ لوگوں کو بتایا اس میں، ٹھیک ہے۔ پھر اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں ثم پھر
اتمو پورا کر لو، الصیامہ صیام روزے کو، اللیل رات تک، ولا اور نہ، تباشروہن تم مباشرت کرو ان سے، وانتم اس حالت میں کہ عاکفون، عکفہ اعتکاف کرنا، تم اعتکاف کرنے والے ہو، فی المساجد مسجد میں۔ اب یہاں پر ایک مزید ایکسپلینیشن آیا، اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ یہ جو تم کو رمضان کی رات میں اجازت دیے شوہر اور بیوی کا تعلق کرنے کا، تو یہ تعلق اس وقت جائز نہیں ہے جبکہ تم مسجد میں اعتکاف کر رہے ہو۔ ہم سب کو پتہ ہے کہ رمضان میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اعتکاف کیا تھا، آپ رمضان کے آخری 10 دنوں میں اعتکاف کیا کرتے تھے، اور آپ کی تمام بیویاں بھی کرتی تھی، مطلب ہر وقت نہیں، ضروری نہیں تھا، لیکن جس کا دل چاہتا تھا وہ کرتا تھا مسجد میں اعتکاف، ٹھیک ہے۔ تو اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ اعتکاف کی حالت میں جب تم اعتکاف کی نیت کر لیتے ہو، پھر تم یہ کہو کہ اب تو رمضان کی رات میں اللہ نے مجھے اجازت دی ہے، میں بیوی کے ساتھ تعلق بھی کر لوں جا کے، تو یہ اعتکاف کی نیت کر لینے کے بعد نہیں جائز ہے، تم اعتکاف اپنا پورا کر لو۔ تو یہاں تو ایک اعتکاف کا یہ مسئلہ پتہ چلا کہ جب اعتکاف کی حالت میں انسان ہوتا ہے تو وہ بیوی سے تعلق نہیں کر سکتا رمضان کی رات میں، چاہے روزہ، رات میں تو روزہ نہیں ہوتا نا۔ اور دوسرا یہاں پر ایکسٹرا ایک حکم یہ ہے کہ اعتکاف میں روزہ رکھنا بھی ضروری ہے، ٹھیک ہے، روزہ فرض ہے، یہ نہیں کہ انسان روزے نہ رکھے اور جا کے مسجد میں اعتکاف کرے۔ دوسرا ایک اور مسئلہ یہاں یہ ثابت ہوتا ہے کہ چونکہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ مسجد میں اعتکاف کر رہے ہو، تو مسجد، اس سے علماء نے کہا کہ صحیح اصل جو سنت کے لحاظ سے اعتکاف ہے، جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کو فالو کرنا ہے، تو وہ والا اعتکاف مسجد میں ہی ہوتا ہے، وہ گھر میں نہیں ہوتا۔ بعض عورتیں رمضان کے 10 دنوں میں یا کچھ راتوں میں گھر میں ایک کونے میں بیٹھ جاتی ہیں کہ ہم اعتکاف میں ہیں، تو وہ انسان اپنے آپ کو اس طرح کر تو سکتا ہے کہ میں اب عبادت ایک کونے میں بیٹھ کے کرتی رہوں گی، کچھ اور نہیں کروں گی، مگر وہ اعتکاف جو سنت کا اعتکاف جس کو کہا جاتا ہے وہ نہیں ہوتا، ٹھیک ہے۔ اس کے لیے عورتوں کو بھی مسجد میں ہی جانا چاہیے۔ لیکن اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ کیا مسجد میں اگر ایسا اہتمام ہے عورتوں کا جو کہ مردوں سے بالکل الگ تھلگ ہے، تو عورتیں جا کے کر سکتی ہیں، لیکن ایسا انتظام نہیں ہے کسی مسجد میں، اور پھر عورت کہے نہیں مجھے تو اعتکاف کرنا ہے اور جا کے مسجد میں بیٹھ جائے، تو یہ اجازت نہیں ہے، کیونکہ ہمارا دین کے قانون کیا ہے کہ کوئی اچھا کام کرنے کے لیے ایسا کام بیچ میں اگر کرنا پڑتا ہے جو کہ جائز نہیں ہے یا برا کام ہے، تو پھر اس اچھے کام سے بہتر ہے کہ انسان اس اچھے کام کو چھوڑ دے اور اپنے آپ کو برائی سے بچائے، کیونکہ اسلام یہ اجازت نہیں دیتا کہ مرد اور عورتیں اس طرح خلط ملط ہوں اور بیٹھے ہوئے ہوں ایک ہی جگہ پر اور عبادت کر رہے ہوں یا کچھ اس طرح سے۔ ایون عبادت کے لیے بھی بالکل ایک طرح سے مل جل کے بیٹھ کر کہہ رہے ہیں ساری رات کسی غیر مرد اور غیر عورتیں بیٹھ کے عبادت کر رہی ہے، تو یہ اسلام اس کی اجازت نہیں دیتا، ٹھیک ہے۔ تو عورتوں کے لیے ہمیں کیا پتہ چلا یہاں پر حکم، ایک بات یہ ہے کہ مسنون اعتکاف مرد کے لیے بھی اور عورت کے لیے بھی صرف مسجد میں ہوتا ہے، مگر عورتیں مسجد میں اس وقت جا سکتی ہے جبکہ اس مسجد میں عورتوں کا صحیح انتظام ہے۔ اگر انتظام نہیں ہے، عورتوں کا الگ تھلگ مردوں سے انتظام نہیں کیا گیا رات گزارنے کا، تو پھر عورتیں اعتکاف کے لیے نہ جائیں۔ اور دوسرا پتہ چلا یہاں پر کہ اس دوران، اعتکاف کے دوران جو ہے وہ مباشرت شوہر اور بیوی کے کوئی اس طرح کا تعلق نہیں ہو سکتا، ٹھیک ہے، چاہے اس طرح کی بات کرنا، کوئی جنسی بات کرنا یا کوئی بھی چیز جو اس جنسی ریلیشن سے تعلق ہوتی ہے وہ ان راتوں میں نہیں کیا جا سکتا اگر انسان اعتکاف کر رہا ہے تو، ٹھیک ہے۔ تو آگے اللہ تعالیٰ نے فرمایا تلک حدود اللہ، یہ اللہ کی حدیں ہیں۔ اللہ کی حد کیا ہوتی ہے؟ وہ قوانین الہی جو ہمیں روکتے ہیں کسی کام سے، وہ اللہ کی حد ہے، ٹھیک ہے۔
اور اللہ تعالیٰ نے جہاں بھی اپنی کوئی حد بتائی ہے کہ یہ کام تمہیں نہیں کرنا، اللہ کے تمام حرام کیے ہوئے چیزیں کیا ہے، ہمارے لیے حدیں ہیں، ہم اس حد کو پار نہیں کر سکتے۔ تو اللہ تعالیٰ نے ہمیشہ کیا فرمایا ہے، فلا تقربوها، اس کے قریب بھی مت جانا۔ یعنی کہ اسلام ہمیں کیا سکھاتا ہے کہ گناہوں کو کرنا تو الگ بات ہے، مگر جو چیزیں کسی گناہ کی طرف ہم کو لے جائیں گی ان چیزوں سے بھی بچنا چاہیے۔ مثال کے طور پر اللہ تعالیٰ نے قرآن میں فرمایا کہ وَلَا تَقْرَبُوا الزِّنَا، زنا کے قریب بھی مت جانا، اور اس کا مطلب کیا ہے کہ کوئی ایسا مرد اور عورت کی چھپی دوستی ہے یا اشارہ کنایا، ایک دوسرے کی طرف مسکرانا، بہت زیادہ دلچسپی کا اظہار کرنا، یہ ساری چیزیں کیا ہے، زنا کی طرف لے جاتی ہے۔ تو زنا کے قریب جانے والی چیزوں کو بھی اللہ تعالیٰ نے ہمیں منع فرما دیا۔ تو اسی طرح کوئی بھی گناہ کی طرف لے جانے والی چیزیں سے اللہ نے کیا حکم دیا، فلا تقربوها، اللہ کی حدود کے قریب بھی مت جانا۔ کیوں کہ جب انسان کسی گناہ کے کرنے والے کام کے بہت قریب چلا جاتا ہے، جیسے کسی ماحول، ایسے ماحول میں رہ رہا ہے جہاں پہ عورت اور مرد کی دوستی کو کوئی برا نہیں سمجھا جاتا، الگ سے بیٹھنا، الگ سے باتیں کرنا، ہنسی مذاق کرنا، وہاں پر زیادہ چانسز ہے کہ انسان گناہ میں پڑ جائے۔ تو اللہ تعالیٰ ایسے ماحول کو، ایسی چیزوں کو ہمیں اسلام منع کرتا ہے، اور یہ ایک قانون ہے کہ گناہوں کی طرف لے جانے والے کام سے بھی بچو جو کہ تمہیں گناہ کرنا آسان کر دے، کیونکہ پھر انسان جذبات میں آ کر اس سے پھر وہ اس گناہ میں پڑ جاتا ہے، اس سے بچنا پھر اس کو مشکل ہو جاتا ہے۔ کذالک، اسی طرح، یبین، بیان کرتا ہے اللہ آیاتہ، اپنی آیات، للناس، لوگوں کے لیے، لعلہم، تاکہ وہ، یتقون، تاکہ وہ تقوی کریں، تاکہ وہ بچ جائیں۔ تقوی کا تعلق، اللہ تعالیٰ نے رمضان میں روزے کا حکم دیا تو فرمایا کہ روزے کا حکم اس لیے دیا کہ تمہارے اندر تقوی آئے۔ روزہ جو ہے وہ انسان کی تربیت کا وقت ہے، انسان کے اندر تقوی پیدا کرتا ہے، انسان اللہ کے خوف سے، اللہ کے حرام، حلال کی ہوئی چیزیں بھی، کھانا پینا حلال چیزیں، مگر ان سے بھی بچتا ہے روزے کے دوران، کیونکہ اللہ نے اس پہ پابندی لگائی ہے۔ تو انسان اگر ایک مہینہ رمضان میں اس طرح سے روزے رکھتا ہے، اللہ کے احکام کی پابندی کرتا ہے، تو اس کے اندر ایک ٹریننگ اس کی ہو جاتی ہے، اور وہ پھر رمضان کے بعد بھی اس کے لیے آسان ہوتا ہے گناہوں سے بچنا۔ تو اس پہ اگلی آیت میں اللہ تعالیٰ نے ایسی چیز بتائی جو کہ ہمیں ٹیسٹ ہے ہمارے لیے، کیا میرے اندر تقوی آیا ہے یا نہیں، میرے اندر تقوی ہے یا نہیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے مالی معاملات میں ہمیں کچھ اصلاح فرمائی، کیونکہ مالی معاملات میں انسان اپنا فائدہ دیکھنے کی کوشش کرتا ہے، اور بعض اوقات بہت آسان ہوتا ہے اپنا فائدہ دیکھنا، انلیس انسان صرف اللہ کا ڈر دل میں ہوتا ہے تو انسان بچتا ہے، ورنہ بعض اوقات مالی طور پر غلط طریقے سے مال کمانا بہت آسان ہوتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ ہمیں اس کی ٹریننگ دے رہے، اس کا ٹیسٹ بتا رہے کہ تم کیسے پتہ چلے گا تمہارے اندر تقوی آیا، تم نے روزے رکھے، اب تمہاری ٹریننگ ہوئی ہے، تو اب آگے اگلا حکم آ گیا، مال میں جو حرام چیزیں، یعنی کہ سود اور ایک دوسرے کو رشوت دینا، ایک دوسرے سے غلط طریقے سے کسی کے مال کو سمیٹنا، ان ساری چیزوں کے لیے ہمیں تعلیم دی ہے، تو انشاءاللہ وہ ہم اگلے سبق میں پڑھیں گے۔ مگر اس آیت سے تعلق یہی ہوگا کہ اگر انسان کے اندر تقوی آتا ہے، اور رمضان کا مہینہ بہترین ہے انسان کے لیے، ٹریننگ کے لیے، تقوی بڑھ جاتا ہے، پھر اگر انسان اپنے اوپر اس تقوی کو بچانا چاہتا ہے تو اپنے ہر معاملے میں خیال رکھے گا، اللہ کی حدود کا خیال رکھے گا، تو پھر یہ اس سے جو برائیاں دور ہو جائیں گی، اور وہ ایک اچھائی کے راستے پر چل نکلے گا۔